شخص سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ اور کامیابی تمہارے چومے گی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ ناراض کبھی مت بتاؤ، اس کا راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا مجھ تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے، پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دوست کے دشمن سے کبھی بھی دوستی نہ رکھو، ورنہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے گا۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ یقین تو رکھو، بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق حوالے نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے، پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے، بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے، مٹی پر بیٹھے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عالم کو کسی مسئلے میں دریافت کرنے پر یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے میں اس مسئلے سے واقف نہیں ہوں۔ اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، ان کو رمضان اور سورۃ الاخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا، اللہ کبھی اس سے پردے کا حکم نہ دیتا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے۔ دل تھک جائے، جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ وحشی جانوروں کا گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے رونقی، ذہنی اور نسیان کا باعث ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ یہ عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہوں اس وقت انہیں مستجاب کی بجاوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو جائیں انہیں واجبات پر اکتفا کرو۔ جو لڑائی جھگڑے میں حد سے بڑھ جائے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس میں کمی کرے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں، دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔
انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے، یقین کرو مکمل فائدے میں ہو۔ زندگی میں ہر جگہ پھول بکھیرتے جاؤ، ہر جگہ اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ کل کا بہترین دوست ادب ہے، اگر ادب ہوتا کل سنور جاتی ہے۔ دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ ہونا چاہتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ جذبات دیکھو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ نماز پڑھا کرو، ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی نہیں تقسیم کرنے والا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ تنہا نہ سمجھنا کہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ رشتے بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کو اس کی برائی سمیت قبول کرنے والا ہی اچھا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اس سے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھی جاتی ہیں، تم کبھی بھی اپنے حال پر ہی رو گے۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف وقت سے کرتا ہے۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ سوائے اپنے رب کی کسی سے امید نہ رکھنا، اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو سمجھ کے اپنے ایمان کو دیا، کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کہ اللہ کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ جب حق پہ رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔
حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سمجھنے لگے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے عہدہ رہو۔ دوستان بڑے بڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہیں مارے نہ جائیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں دل انجام سے تھا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، مغرور مطلب کے وقت یاد کرتا ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے اس سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو بجھانے کے کام آتا ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ حالات اگر برے ہوئے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کہ خدا جب کچھ لیتا ہے اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمیشہ اس شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ کہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ انسان کی بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، سکون آ جائے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ جس شخص کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے انسان ہی نہیں رہتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے عہدہ رہو۔ شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ یا حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، وہ راضی کرتا ہے دوسری روٹھ جاتی ہے۔